بخش دے وے مالک جہان بے نماز لوکو مثل عوان آدم رب جے توفیق دے وے تائیں پڑھدا مسلمان ویا وقت معراج دا جان نیڑے جبریل براق سواردا ہے خدمت اقدس دے وچ عود زانو ہاتھ بن کے عرض گزاردا ہے کرنی آج اسمان دی سیر تسی فیصلہ رب ستاردا ہے کمبل پوش تو میں جان صدقے اٹھ کمبلے دی چوم ماردا ہے او دی چوم اندر خزانے رحمتاں دے او تے یار وے پروردگار دا ہے او دی چوم اندر فیصلے امتاں دے او تے امتی پیا پکاردا ہے پڑھ بسم اللہ اوپر براق سوار ہویا واقعہ میکائیل نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا محمد في الأرض وأحمد في السماء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول کو دیکھا کہ چمک رہا ہے. بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، تو میں کبھی ایک نظر چاند پہ ڈالتا اور ایک نظر اپنے محبوب کے رخ انور پہ ڈالتا، لیکن میں کہہ اٹھا اسی جذبے کو اور اسی خیالی تصور کو کسی شاعر نے شعر کے سانچے میں ڈھالا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ تیرے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، زلیخا کو تانے دینے والیاں اس کی اپنی سہیلیاں وہ آئیں اور کہنے لگی کہ یوسف
اور تو نے اپنا دل اس غلام کو دے دیا جس کو خود خرید کے لائے۔ زلیخا نے بلایا اور ان کی دعوت کی اور ان کے سامنے پھل رکھے اور چھریاں رکھی اور سامنے یوسف کو حکم دیا کہ گزر جاؤ، ہاتھ میں چھریاں ہیں اور پھل ہیں۔ قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہم، بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ ام عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم اگر وہ زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے کر ڈالتی، بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے صرف اپنے جگر کے ٹکڑے نہیں کروائے بلکہ پہلے ایمان لائے اور پھر اشارہ ابرو پہ اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی جب سیرت بیان کرتے، آپ کی زندگی کو بیان کرتے، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے نانا جی فرمایا کرتے تھے کہ میرے نانا نے یوں کہا۔ ایک بار جوش خطابت میں لاکھوں کا مجمع سامنے ہے تو کہنے لگے جب میں اپنے نانا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، میں اس کے حسن کو دیکھتا ہوں تو کائنات میں اس سے حسین کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ میں جب اس کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے پاکیزہ، مزکہ اور منزہ زندگی نظر آتی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، سیرت بھی پاکیزہ، صورت بھی حسین، ہر لحاظ سے میں رات کی زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے پاکیزہ نظر آتی ہے، میں دن کی زندگی دیکھتا ہوں تو نبی پاک باز نظر آتا ہے، عیوب سے پاک نظر آتا ہے۔ میں نے ساری زندگی مطالعے میں گزار دی، مجھے ایسی کوئی ہستی نظر نہ آئی، تو میرا جی چاہا کہ میں اسی کو خدا مانوں۔ شاہ صاحب نے یوں فرمایا تو مجمع میں سناٹا چھا گیا کہ شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن شاہ جی نے ساتھ ہی پلک جھپکتے کہا کہ جب میں نے اسی نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خدا وہ نہیں ہے، بلکہ جب میں دیکھتا ہوں اسی کی زندگی کو کہ فاران کی چوٹیوں پہ وہ سجدہ ریز ہے، میں سمجھ گیا خدا وہ نہیں، خدا وہ ہے جس کے آگے وہ جھکا۔ کہتے ہیں سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، آپ علیہ السلام کے بچپن کو دیکھیں، پیدائش سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں۔ اما حضرت آمینہ فرماتی کہ میرا لال ابھی میرے شکم میں آیا، شکم مادر میں آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں پانی لینے کے لیے نکلتی، مکے کی پتھریلی زمین پہ جب میں پاؤں رکھتی تو وہ پتھر میرے لیے موم ہو جاتے، اور میں جن پتھروں سے پاس سے گزرتی، جن شجر اور حجر کے پاس سے گزرتی، اس سے آواز آتی اے آخری نبی کی ماں تجھے سلام۔ اور فرماتی ہیں کہ میں جب کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتی، ساری دنیا پانی لینے آتی، ڈول اور رسی ان کے ہاتھ میں ہوتی، لیکن جب میں پانی لینے کے لیے جاتی میرے پاس ڈول اور رسی نہیں تھی، میں جب کنویں کے پاس پہنچتی تو پانی نیچے سے اوپر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یہ فرماتی ہیں کہ پیدائش سے پہلے میرے لال کے یہ میں نے کرامتیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، فرماتی ہیں گھر میں کوئی دیا جلانے کے لیے۔ آپ نبی کی زندگی کو دیکھیں، نبی کی زندگی نورانی ہے، نبی نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں نور کا چرچا ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ کتاب بھی لایا، نور ہدایت بھی لایا۔ اس کا کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے ہوتی، آپ کے پاس کتاب ہو، آپ اس کو پڑھنا چاہیں اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتے، اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ نے کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، قرآن مجید فرقان حمید دیا، اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نبی کی تعلیمات کی روشنی، اسی کو کہا جاتا ہے نور و کتاب مبین، نور دیا ہے اور کتاب